بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں نے 12 سال کے بیٹے کو سکول کے لیے تیار کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس کا لنچ اس کے بیگ میں ڈالا، جو ایک جوس، پراٹھا اور آملیٹ پر مشتمل تھا۔ بچے نے بیگ اٹھایا اور ماں نے زمین پہ بیٹھ کر اس کو سینے سے لگا کر پیار کیا۔ اس نے ماں کے کان میں ہلکے سے کہا کہ مما، آج میں لیٹ آؤں گا۔ وہ کیوں میرے چندہ؟ ماں نے باری جاتے اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ مما، میں نے آج خدا کو ڈھونڈنا ہے، اس لیے میں دیر سے آؤں گا۔ میرے جگر کے ٹوٹے، خدا کو تم کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ تو نظر نہیں آتا ماں نے شفقت سے اپنے معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بچے نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوڑ کر باہر گیٹ کی طرف چلا گیا اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھتی ماں مسکرا دی۔ سکول سے واپسی کے بعد بچے نے ایک بینچ پر ایک غریب بوڑھی اماں جی کو دیکھا جو پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بھوک اور غربت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ 12 سال کا بچہ اس کے پاس بینچ پہ بیٹھ گیا اور اپنا ناشتہ نکال لیا۔ اس بوڑھی مسکین اماں جی نے ترستی نگاہوں سے روٹی کی طرف دیکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے بھوک چھپانے لگی۔ 12 سال کے معصوم نونہال نے پراٹھے کو ہاتھ میں پکڑا اور کچھ سوچا، پھر اس نے پراٹھا اور آملیٹ بڑھا کر بوڑھی مسکین لاچار اور غریب اماں جی کی طرف بڑھا دی۔ ڈوبتے کو تنکا کا سہارا۔ بوڑھی اماں جی نے مسکرا کر وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد 12 سال کے معصوم فرشتہ نما بچے نے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ہنستے مسکراتے ہوئے جوس کی بوتل بیگ سے برآمد کر لی، جسے اعلیٰ دین کے چراغ سے جن برآمد ہوتا تھا۔ اس نے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگا کر جوس کا ڈھکن کھولا اور بڑھا کر اس مسکین عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ بوڑھی عورت بھوکی بھی تھی اور پیاسی بھی۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا۔ کھانا کھاتے بوڑھی اماں بچے کو دیکھتی اور بچہ بوڑھی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بچے نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چلتا بنا۔ گھر پہنچ کر دروازے پر گھنٹی بجائی تو ماں نے مسکرا کر اس کو باہوں میں بھر لیا۔ ماں نے اس کے گال پہ پیار کیا اور پوچھا، میرے لال کو آج خدا ملا کہ نہیں؟ ہاں ماما، خدا ایک عورت ہے، وہ بہت اچھی ہے اور وہ جب مسکراتی ہے تو آپ کی طرح لگتی ہے، بالکل خدا کی مسکراہٹ تو آپ سے بھی زیادہ پیاری۔ دوسرا سین۔ بوڑھی اماں جی پراٹھا انڈا کھا کر بینچ سے اٹھی اور اپنی راہ لی۔ چلتے چلتے بوڑھی اماں کافی تھک گئی تھی تو وہ ایک جگہ بینچ پر بیٹھ گئی جہاں مزید ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھی اماں کافی خوش تھی اور مسکرا رہی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی ہیں، پہلے سے موجود عورت نے بوڑھی اماں سے پوچھا۔ ہاں، میں آج کافی خوش ہوں، پتہ ہے آج میں نے خدا کے ساتھ مل کر بہت اچھا لنچ کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے خدا دراصل ایک معصوم بچہ ہے، بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا، میری توقعات سے بھی چھوٹا بچہ، اتنا مہربان۔ تیسرا سین۔ قیامت کا منظر ہے۔ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اسی دوران اللہ جل جلالہ ایک انسان کو اپنے پاس بلائے گا اور اسے شکوہ کرے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں حاجت مند تھا، تم نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ وہ انسان کہے گا، یا اللہ، آپ کی عیادت یا بھوک یا حاجت میں کیسے پوری کر سکتا تھا؟ آپ کو کہاں ڈھونڈتا؟ آپ تو خود حاجت پوری کرنے والی ذات ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ حاجت مند تھا، تو نے اس کی حاجت پوری کی ہوتی
تو تم مجھے اس کے پاس پاتے، تم مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تم سے بڑا ناراض ہوں۔ اس بارے میں ضرور سوچیے کہ آپ کا یہ رویہ کیسا ہے۔ دوسروں کے ساتھ ان کے ضرورت کے وقت مزہ تب ہے جب آپ خود مجبور ہو کر بھی کسی کی مدد کریں۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے اور مشکل میں دوسروں کے کام آنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔